طرف آنا ہے. یہ فرمائیے گا ایک سائڈ پہ سڑکیں گرم ہو رہی ہیں, دوسری سائڈ پہ اکانومی گرم ہو رہی ہے, تیسری سائڈ پہ IMF آ رہا ہے, یہ پاکستان جا کہاں رہا ہے؟ اس سے سبق سیکھنا ہے. جب یہ جو کچھ آپ نے ابھی کہا, دیکھیے آج 1 مئی, آپ مئی 2023 اگر یاد کر لیں, ٹھیک, مئی کی 12 مہینے پہلے آگ کا دریا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومتی اعداد و شمار جو مئی 2023 میں تھے, ٹھیک, وہ بتاتے تھے کہ آٹے کی قیمت میں 99% اضافہ ہوا 2023 میں, 2023 ایک سال کے پیریڈ کے اوپر. انڈے کو 85%, گیس 570%. اوہ, تو یہ سیریسلی آگ کا دریا تھا, نہ صرف 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. اگر آپ اسٹیٹ بینک کا حال دیکھیں, مئی 2023 $3.5 ارب پڑا. 24 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے. $3.5 ارب. 3.5 دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر پڑا ہوا. پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر پڑا. اور یہاں پہ یہ میں نے گراف آپ کے پروڈیوسر کو بھیجے تاکہ اگر نظر آ جائے کہ آپ 40% کے قریب انفلیشن کا ریٹ تھا, ہم پہنچ گئے ہیں 20 پہ. ٹھیک ہے, آدھا ہو گیا, کم ہو گیا. ٹھیک, $3.5 ارب سے ہم پہنچے ہیں, تقریباً 9 پہ پہنچ جائیں گے جب $1 بلین IMF آ جائے گا. صحیح بات. اس آگ کے دریا سے ہم گزرے ہیں, بھولنا نہیں چاہیے. یہاں پہنچے کیسے, مئی 2024 میں آپ کیسے پہنچے ہیں, یہ آگ کے دریا سے ہم کس طرح گزرے ہیں. دس از دا مدر آف آل کوشچنس. اور جو جواب میرے ذہن میں آتا ہے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے نظر آتا, وہ یہ ہے کہ جو احتجاجی سیاست تھی, اس کا کسی طریقے سے گلا دبا کے رکھا. ٹھیک, وہ بند ہوئی ہے. بند کر گلا دبانا تو ٹھیک نہیں ہے ویسے, کوئی ظاہر جمہوریت ہے, اور جمہوریت ہے اس میں تو احتجاج حق ہوتا ہے. جمہوریت آٹا کھانا حق نہیں ہے, اس ملک میں زندہ رہنا قانونی حق نہیں ہے. صرف جمہوری حق یہی ہے کہ آپ نے احتجاجی سیاست کرنی ہے, روٹی کھانا حق نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے ویسے آپ کی. میں شیخ صاحب کے پاس جا رہے تھے واپس. شیخ صاحب دیکھیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں, اب اکانومی بہتر ہوتی جا رہی ہے. جو پہلے کھانے کا لالا پڑا ہوا تھا پاکستان کے اندر, اب وہ بہتر ہو رہا ہے. تو اس بہتر ہوتے ہوئے حالات میں اگر آپ سڑکیں گرم کر دیں گے ایک بار دوبارہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کل بھی ملین مارچ کر رہے ہیں, 9 مئی کو بھی ملین مارچ کر رہے ہیں, اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر کہاں ہوگی اکانومی ہماری؟ دوبارہ آپ ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں سارے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک دیوار کی ریت پہ بیٹھ کے کہیں کہ ہم ملک کا بہترین کر رہے ہیں, اور ایک ببل کو کہیں کہ جی ہمارا ملک بہترین طریقے سے چل رہا ہے, آپ کو سب سے پہلے آئین اور قانون کی بالادستی اور انصاف نظام کے بغیر 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں. نہ کسی معاشرے نے ترقی کی ہے, نہ کسی ملک نے ترقی کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے حق حکمرانی عوام کا ہے. آپ نے ڈاکوں کو مسلط کر کے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں لا کر ایک ڈاکو رانی کو پنجاب میں بٹھا دیا, باقی ڈاکوں کو یہاں بٹھا دیا. ویسے دیکھیں, خاتون ہے, دیکھیں ایک بات, جمہوری ایک چیف منسٹر ہے, اس کے اگر وہ جمہوری ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے حلقے کا آڈٹ کرا لیں. وہ وزیر اعلیٰ جو بنی بیٹھی ہے, نواز شریف کے حلقے کا آپ آڈٹ کرا لیں. جس حلقے سے میں جیتا بیٹھا ہوں, یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, اس حلقے کا آپ آڈٹ کرا لیں. میں آپ کی جو باتیں ہیں ساری مان لوں گا. بات یہ ہے, آڈٹ کیسے کروائیں؟ آپ سے کروائیں, میرے سے نہ کرائیں, کسی جوڈیشل کمیشن سے کرا لیں. جس سے بھی کروائیں گے آپ نہیں مانیں گے اس کو. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, مانتا ہوں, آپ کرائیں جوڈیشل کمیشن سے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سب سے پہلا خط لکھا تھا 3 دن کے اندر, جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا جی یہ 3 دن میں آپ کر سکتے ہیں, میکسیمم 1 ہفتے میں. آپ اس طرح کیجئے, فارم 45 از دی ریزلٹ, سیکشن 90, 92, 95 آف دی الیکشن ایکٹ کے مطابق. باقی کمپائلیشن ہوتی ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ دی ریزلٹ. اس ریزلٹ جو اوریجنل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کا آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے آپ. اچھا, یہ جو اعداد و شمار دیے ڈاکٹر صاحب نے, آپ اس سمجھنے غلط ہیں؟ نہیں, میں غلط کی بات نہیں جاتا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو امپروومنٹ سمجھتے ہیں کہ اپریل 2022 میں آپ کا چلتے ہوئے ملک 6.2% GDP تھی, آپ اس کو لے آئے 0.23% پہ, اور اس کے بعد آپ کے بلین ڈالرز ڈاکٹر صاحب کے بقول $3.5 بلین پہ لے آئے. اور کہاں تک آپ نے دیکھیں انویسٹمنٹ کے بغیر. سر اب آگے جا رہا ہے نا, 2 آپشن یا پیچھے لے آئیں یا اس کو آگے لے جائیں. جب آپ کی حکومت ہی مضبوط نہیں ہے, جب وہ انلیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی
گود میں بیٹھ کے اور اس کے سہارے پہ آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی پبلک میں گراؤنڈ میں پبلک سپورٹ نہیں ہے. آپ ریفارمز ہی نہیں کر سکتے, آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس کا حل یہی ہے کہ اوورسیز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. حل یہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. پھر ہم نہیں کہتے اس کے علاوہ کیا بھائی اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں کے پیچھے سے ہٹ جائے, یہ ایک دن میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ان کو گرا کے آپ کے پاس آ جائے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ بتائیں, یہ سندھ میں ایک مشیر کی گاڑی اور اس کے بیٹے سے اور ان کے پروٹوکول سے اور ان پولیس والوں سے اسلحہ جا رہا ہے کچے کے ڈاکوں کا, یہ ایک نیکسس ہے. اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتے ہیں پکے کے ڈاکوں کو. کچے کے ڈاکو اس وقت بڑے اسٹیبلش ہوئے تھے. بھائی تو ختم کیے سندھ میں ہوتے تھے, پنجاب تک پہنچ گئے تھے. سر سندھ میں تھے, پنجاب تک پہنچ گئے. اب نیکسس جو ثابت ہوتا ہے نا, ایک سیکنڈ بات کر کے, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے پکے کے ڈاکوں کو, کیونکہ ڈاکو وہ بھی ہوتا ہے جو مال لوٹتا ہے, ڈاکو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ووٹ اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے, اور جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں کچے کے ڈاکو کو. آپ نے ملک کے 25 کروڑ عوام کو مافیا کے حوالے کر دیا. 2022 تک, بلکہ 2018 نہیں, اس سے پہلے 2014 سے لے کے 2022 تک آپ کے ساتھ رہے اسٹیبلشمنٹ. بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے ساتھ رہی اور اگر قانون اور آئین کے دائرے میں رہی تو درست, اور اگر وہ آئین اور قانون کی پامالی کرے گی, اگر وہ جا کر کے ریٹرننگ آفیسر کے پریشر ڈالے گی. صرف ایک بات, اگر آج سارے ہائی کورٹ کے ججز, آج اگر آپ کی ساری لوور جوڈیشری اس بات پہ تنگ ہے کہ ان کی انٹرفیرنس ہے آپ کے نظام انصاف میں, مجھے بتائیں کہ اس نظام انصاف کے ساتھ سر ایک زمانہ تھا پورا فیصلہ دیا جاتا تھا جج کو لکھ کے. ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ سر ہوا, اگر ہوا ہے غلط ہے, جس نے فیصلہ لکھا ہے اس کی مذمت, آپ کی پارٹی کے سینیٹر بنے گا, وہ میں دونوں کو مذمت کر. یا تو روڑ دیں لوگوں کو, کیونکہ وہ جن مزدوروں کی بات ہوتی ہے یا وہ ان کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے, صرف ان کے نام پہ ہم نے اچھے اچھے کھانے کھلا دینے ہیں, گپ شپ کر دینی ہے, اشتہار دے دینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے. لیکن یہاں عوام کا درد کسی کے پاس ہے تو بتا دیں. اس وقت ان کو مسئلہ تھا, آج ان کو مسئلہ ہے. 2018 میں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو مسئلہ تھا, مولانا فضل الرحمان کو مسئلہ تھا, آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ ہے اور پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ہے کہ جی میں نے اس سے باہر نہیں جانا, میرا دائرہ بند ہے, پاکستان کو بھی اسی دائرے میں رکھا وہ ہوا. کہتے ہیں ہمارے لیے پیٹ کا اپنا اپنا درد ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ اس وقت کوئی ڈائلاگ اس بنیاد پہ نہیں ہو رہا. فاروق صاحب کی کئی باتوں سے مجھے اختلاف ہوگا, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو پیٹ ہے عام آدمی کا, اس کے بھرنے کا کوئی بندوبست ہے وہ نہیں ہے. اگر وہ آگ کا دریا تھا تو وہ ایلیٹ کے لیے بالکل نہیں تھا. اچھا, میں نے رانا صاحب بریک لینی, آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب مل رہے ہیں, اگر ان دونوں کے ملاپ سے جلسے شروع ہو گئے پاکستان میں تو گورنمنٹ ریزسٹ کر سکے گی, بچ سکے گی یا نہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کہیں گے اس گورنمنٹ کا تختہ گرا دیں گے ہم, بالکل فارغ ہو جائے گی گورنمنٹ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. دونوں کا ملاقاتیں اب سٹارٹ ہو گئی ہیں, جلسے کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا سے میرا خیال ہے 9 تاریخ کو